خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، رجب المرجب کا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ گزر رہا ہے، اور ہم لوگ رجب کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنتے اور جانتے ہیں، اس کی فضیلتیں بھی، اس کی برکتیں بھی، اور خاص کر کے اس مہینے کو جو شرف حاصل ہے وہ معراج مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی شرف حاصل ہے کہ اسی مہینے کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ملکوت و سماوات والارض کی سیر کرائی تھی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کیوں سیر کرائی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کتابوں میں آتا ہے کہ تبلیغی سلسلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا تھا، لیکن اس دوران کافی مشقتوں کا اور مصائب و آلام کا سامنا تھا، مایوسیوں کا سامنا تھا کہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور آپ کو مشقتیں کافی جھیلنی پڑ گئی تھی، تو آپ کا دل مبارک شکستہ ہو رہا تھا، غمگین ہو رہا تھا۔ تو رب کو اپنے محبوب کی غمگینی پسند نہیں آئی، اور رب کو گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب غمگین رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر و سیاحت کے لیے اپنے محبوب کو بلایا۔ یہ کتنی محبوبیت ہے اس کے اندر، شان دل ربائی کتنی ہے اس کے اندر کہ محبوب روٹھا ہے تو اس کو منا لیا جائے، اس کا جی بہلا دیا جائے۔ تو ہمارے یہاں ہم روٹھ جائیں تو ہمارے رشتہ دار مناویں، اور مصطفیٰ روٹھیں تو خدا مناوے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر کے لیے کہ آئیے محبوب، آپ ہی کی ملکیت میں زمین بھی ہے اور آپ ہی کی ملکیت میں آسمان بھی ہے، تو ملک کا بادشاہ تمام چھیتر کا دورہ کرنا چاہیے، اس کو تمام صوبہ جات کا دورہ کرنا چاہیے۔ تو زمینی صوبہ جات کے دورے تو آپ نے کر لیے، اب ذرا سا سماوات کے صوبہ جات کی بھی آپ جو ہے سیر فرما لیں۔ اس لیے آیا اسرا، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ سیر کا لفظ بتا رہا ہے کہ رفتار میں تیزی نہیں رہی ہو، حالانکہ براق سے گئے، اب رفتار میں تیزی ہو تو سیر نہیں، اور سیر ہو تو پھر تیزی نہیں، لیکن یہاں دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، تو اپنے اعتبار سے، جانے والے اور بلانے والے کے اعتبار سے وہ سیر ہی ہو رہی تھی، وہاں تیزی نہیں تھی، عجلت نہیں تھی، جلد بازی نہیں تھی، ٹرین چھوٹنے کی بات نہیں تھی، فلائٹ چھوٹنے کی بات نہیں تھی۔ محبوب، سارا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے، وقت آپ کے کنٹرول میں ہے، وقت آپ کے قبضے میں ہے، اس میں جلد بازی کچھ بھی نہیں ہے۔ سیر کرنے کے انداز سے نکلیے، جس طرح سیر و تفریح کی جاتی ہے، اس میں کوئی جلد بازی نہیں، کوئی عجلت نہیں، کسی بات کی پریشانی نہیں، بالکل اطمینان والا سفر ہونا چاہیے آپ کا۔ اب وہ اطمینان والا سفر رب بلانے والے اور جانے والے کے اعتبار سے ہے، ہمارے اعتبار سے تو براق ہے، لیکن جانے والا اور بلانے والا یہ سیر کرا رہا ہے، اور سیر میں لطف ہی لطف ہوتا ہے، وہاں ٹینشن نہیں، وہاں کسی طرح کا ذہنی تناؤ نہیں، اس میں ہر طرح سے ذہنی فراغ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرائی، اور لیلا، رات کے مختصر حصے میں سیر کرا دی۔ اب یہ مختصر حصہ کتنا لمبا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ جتنی دوری پر آپ گئے اور جتنے مناظر کو آپ نے دیکھا اور جتنے کام آپ نے کیے، جتنی ملاقاتیں آپ نے کیں، ان تمام کو اگر مروجہ وقت کے ساتھ وقت پر اگر بانٹا جائے تو 30 سال کا عرصہ لگے گا۔ یہ 30 سال کا عرصہ لگے گا، لیکن اس کو 30 سال کے عرصے کو اللہ نے لیلن میں سمیٹ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی سائنسی ترقی نے بہت ساری چیزیں ایسی ایجاد کیا ہے جن سے اس مسئلے کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، وہ فریج ہے، آپ اس میں پانی کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور پھر وہ ایک مشین ہے جو پانی کی حرارت کو اپنے حالت پہ برقرار رکھتا ہے، اس حرارت کو کم نہیں ہونے دیتا ہے چند گھنٹوں تک
وہ چیز اتنی حرارت میں رہے گی، اس سے کم حرارت میں نہیں آئے گی، ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ چائے وغیرہ ڈال دیتے ہیں 12 گھنٹہ کے لیے گرم، پانی ڈال دیا گرم کر کے، پھر 12 گھنٹہ کے لیے گرم، چند گھنٹوں کے لیے اس کی حرارت کی رفتار کو گویا کہ سائنس نے قید کر لیا ہے کہ اس سے وہ کم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس رات بھی پروردگار عالم نے نظام شمس و قمر کو قید کر دیا کہ یہ نظام شمس و قمر آگے نہیں بڑھے گا، جو جس حال میں ہے اسی حال میں رہ جائے گا۔ اب جیسے کہ سرکاری کوئی مہمان آئے تو باقی پرائیویٹ گاڑیاں جام کر دی جاتی ہیں، راستے جام کر دیے جاتے ہیں، اور صرف ایک آنے والے مہمان کے لیے راستہ کھولا جاتا ہے۔ تو اس رات پروردگار عالم نے اپنے محبوب خاص کو، اپنے مہمان خاص کو بلایا تھا، تو کائنات کی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر جمع دی گئی تھی، روک دی گئی تھی۔ سواری چلے گی تو ایک مصطفیٰ کی سواری چلے گی، اور کسی کی سواری نہیں چلے گی۔ سیر کو اس ایک شب لے گیا جو ان کا رب، سیر کو اس ایک شب لے گیا جو ان کا رب، جو بھی شے جہاں پہ تھی بس وہیں ٹھہر گئی۔ تو جو حرارت شے میں جو حرارت تھی وہیں پہ رک گئی، حرکت جہاں تھی حرکت اپنی حرکت پہ رہ گئی، جو سکون میں تھی سکون میں رہ گئی۔ اور وقت بڑھتا کیسے؟ وقت تو بنتا ہے شمس و قمر کی گردش سے، چاند و سورج کی گردش سے وقت بنتا ہے، وقت بڑھتا ہے۔ جب ان دونوں کی رفتار روک دی گئی تھی تو وقت بڑھتا کیسے؟ وقت بڑھنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ اب یہ چاند چلے گا نہیں، سورج چلے گا نہیں، ستارے چلیں گے نہیں، چلیں گے تو صرف مدنی مصطفیٰ مکی مصطفیٰ چلیں گے، عربی مہمان چلیں گے، ایک سواری ان کی چلے گی، باقی تمام سواریاں جام رہیں گی۔ تو اس طرح سے کوئی تعجب بھی نہیں ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے 30 سال کا جو عرصہ گزر سکتا تھا اتنے مناظر کو دیکھنے میں، اس کو اپنے محبوب کے لیے رات کے ایک چھوٹے سے لمحے میں سمیٹ دیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ معراج ہے اسرا، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اور سیر کرائی کس کو؟ اپنے بندے کو، رات کے مختصر حصے میں۔ اب رات کے مختصر حصے میں اب وہ مختصر کی بھی تشریح کریں تو بہت بڑی بات ہے، کتنا اختصار ہے اس کے اندر، وہ تو جانے والا جانے، بلانے والا جانے۔ اس اختصار کی حقیقت کو، اس کے کنہ و باریکی کو بھی ہم نہیں سمجھ پا سکتے۔ تو ساری باتوں کا اور سارے اعتراضات کا جواب صرف یہ ہے کہ بلانے والا پاورفل قادر مطلق ہے، اور جانے والے کے اندر بھی اس قادر مطلق نے قدرت عطا فرما دی ہے۔ تو اب اس میں کوئی سوال ہی نہیں رہ جاتا ہے کسی جگہ اعتراض کرنے کا۔ تو یہ رجب کا جو 27ویں شب ہے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے، وہ بھی متبرک ہے، وہ بھی افضل ہے، اور وہ بھی خیر و برکت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی عظمت کو، اس کی برکتوں اور رفتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستان محترم، احباب اہل سنت، رفیقان گرامی، سامعین محترم، آج میں چاہتا ہوں کہ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بتاؤں۔ صلاۃ التسبیح وہ افضل ترین نماز ہے اور وہ بابرکت نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے چچا کو، ارشاد فرمایا تھا کہ اس نماز کو روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو پڑھ لیا کیجیے، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک بار پڑھ لیجیے۔ اس پر بھی آپ قادر نہ ہوں تو کم از کم سال میں ایک دفعہ پڑھ لیجیے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صلاۃ التسبیح میں کیا برکتیں ہیں، کتنا ثواب ہے، اور یہ نماز کتنی بابرکت ہے۔ خدا توفیق دے ہر مسلمان کو کہ اس نماز کی اہمیت کو، افضلیت کو اور اس کی برکتوں کو سمجھیں، اور جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ توفیق بخشے تو ہر روز ایک مرتبہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے پڑھنے کے اوقات مکروہ کے سوا سب ہیں۔
اوقات مکروہ کو چھوڑ کر جو 3 اوقات مکروہ ہیں، طلوع، غروب و زوال، ان 3 وقتوں کو چھوڑ کر کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر روزانہ پڑھنا ہو تو بہتر ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھیں، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز سے فرض سے پہلے پڑھیں، اور اگر ہفتہ میں توفیق دے اللہ تعالیٰ تو پھر جمعہ کو پڑھیں، نہیں تو مہینہ میں ایک بار، سال میں ایک بار، نہیں تو عمر میں ایک مرتبہ۔ صلاۃ التسبیح فرض واجب نماز نہیں ہے، لیکن ثواب کا خزانہ اس کے اندر ہے، اور اس کو تو جان ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا ثواب ہے، کتنی برکتیں ہیں، وہ تو وہی جانیں گے۔ چونکہ بہت سارے احکام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تعلق فضائل سے ہے آپ نے بتائے تو ہیں، لیکن اس کی تفصیلی فضیلتیں اور برکتیں آپ نے نہیں بتائیں، چونکہ وقت کم تھا، زندگی تھوڑی تھی اور بتانا بہت کچھ تھا، اس لیے آپ نے گائیڈ لائن دیا، زیادہ سے زیادہ آپ نے گائیڈ لائن دیا، اس کے بارے میں بتا دیا۔ اب جیسے کہ ایک مرتبہ نمازی کے آگے سے گزرنے والوں کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس پر کیا ہے، ما علیہ ہے، اس پر کیا ہے، اگر وہ جان جائے تو 40 تک کھڑا رہنا پسند کرے گا، مگر وہاں اس کے آگے سے گزرنا پسند نہیں کرے گا۔ اب 40 تک کا مطلب کیا؟ تو علماء اور فقہا محدثین نے کہا ہے کہ 40 سے مراد 40 دن بھی ہو سکتا ہے اور 40 سال بھی ہو سکتا ہے۔ اب 40 سال نہ لیجئے، 40 دن ہی لے لیجئے، تو کتنی بڑی بات ہے یہ کہ 40 دن آدمی وہاں کھڑا رہنا پسند کر لے گا، مگر جو گزرنے میں وبال ہے، جو نقصان ہے، جو مضرات ہیں، ان نقصان کو، ان خرابیوں کو، ان وبالوں کو وہ لینا قبول نہیں کرے گا۔ یہ آپ نے ایک اشارہ دے دیا۔ اب وہ تو خود جانتے تھے کہ کتنی خرابیاں اس کے اندر ہیں، ان خرابیوں کی تفصیل آپ نے نہیں بیان کی۔ ظاہر بات ہے جس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اس کے جملے بڑے مختصر ہوتے ہیں، لیکن معنی اس کے اندر کثیر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جوامع الکلم بھی کہا گیا ہے۔ آپ کلمات کے جامع ہیں، آپ کی بولی جامع ہوا کرتی تھی، یعنی معنی کا سمندر ہوتا تھا آپ کے ایک ایک جملے میں۔ تو تفصیل نہیں بتائی آپ نے، تو جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد پر جتنا یقین ہوتا ہے اور جتنا بھروسہ ہوتا ہے، اسی قدر ان کے فرامین کو اور ارشادات کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، ان سے آپ نے فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روز، یا نہیں تو ہفتہ میں ایک بار، نہیں مہینہ میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار، نہیں تو عمر میں ایک بار۔ تو یہ اس کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتنی اس میں برکتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ تو ہم چاہے تفصیلی طور پر ڈیٹیل اس کی برکتوں کو نہ بھی جانیں، تو اتنا جان لیں کہ بہت بڑے حکیم کی طرف سے نکلی ہوئی بات ہے، بہت بڑے دانا کی طرف سے نکلی ہوئی بات ہے، جو ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہیں، اس پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات ہے۔ اب ہم اپنی جسمانی صحت یابی کے لیے، جسمانی فائدے کے لیے اور نقصانات سے بچنے کے لیے ایک ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر اپنے اس حکم کی تفصیلی فائدہ یا نقصان نہ بتائے کہ اس کے کھانے سے یہ فائدہ یا اس کے کھانے سے یہ نقصان تفصیلی نہ بتائے، پھر بھی ڈاکٹر خالی اتنا کہہ دے کہ اس کے کھانے میں بڑے فائدے ہیں، تو آدمی جس کو اپنے جسم سے پیار ہوتا ہے اس کھانے کو اپنے لیے التزام کرتا ہے کہ وہ کھانا چاہیے، گرچہ تفصیل ڈاکٹر نے نہیں بتائی۔ ڈاکٹر کہہ دے گا ایسا کرنے سے نقصان ہے، اب وہ نقصان کی تفصیل نہ بھی بتائے پھر بھی آدمی اس سے پرہیز اس لیے کرنے لگ جاتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر نے کہا ہے تو نقصان ہوگا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جب آپ اپنے جسم کی صحت کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے ڈاکٹر کے قول پر عمل آنکھ بند کر کے کرتے ہیں، گرچہ اس کی تفصیل اور اس کا ڈیٹیل آپ نہیں جان پاتے ہیں، تو کیا خیال ہے اہل ایمان کا اس بارے میں کہ جان ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فائدہ اور نقصان بتا دیا تو ہمیں آنکھ بند کر کے نہیں مان لینا چاہیے؟
ضرور ماننا چاہیے کہ اس کے اندر بے شمار فائدے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی، اس کی بڑی برکتیں فضیلتیں ارشاد فرمائیں، اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو کم سے کم عمر میں بھی ایک بار پڑھ لینا چاہیے۔ اب ہم اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ تو جس طرح سے آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے آپ ہاتھ باندھیں۔ نیت کا مطلب کیا ہے؟ دل کا ارادہ۔ زبان سے کہہ لیں تو اچھا ہے، نہ کہیں تو بھی دل کا ارادہ ہو جانا چاہیے۔ جس وقت آپ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہوں اس وقت، ہر نماز کا یہ حال ہے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت ارادہ ہونا چاہیے آپ کے من میں کہ ہاں ظہر کی نماز یا عصر یا فرض یا عشاء جو بھی آپ پڑھ رہے ہوں اس کا ارادہ کر لیں۔ تو جنازہ کے ٹائم میں بھی یہی ہے۔ بعض لوگ جنازہ کی نیت بتاتے رہتے ہیں تو بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں، محمرہ کعبہ شریف کے طرف، اللہ کے لیے دعا، رسول میت کے لیے ثنا، اللہ کے لیے درود نبی کے لیے، اور اتنی تکبیروں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تفصیلی بات بتانے کی ضرورت میں اس لیے نہیں محسوس کرتا ہوں کہ اس تفصیل بتانے سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوں گے، جو آپ کے جملوں کی ترتیب نہیں وہ ادا کر پاتے ہوں گے، جن الفاظ میں آپ نے کہے وہ الفاظ وہ نہیں کہہ پاتے ہوں گے، تو ایٹومیٹک ان کے من میں شک ہوتا ہوگا کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، جیسے امام صاحب نے کہا تھا ویسا تو میں کہہ نہیں پایا۔ تو یہ خواہ مخواہ بلا ضرورت کسی کو شک شبہ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں تو منع کرتا ہوں کہ بھائی اس طرح کی آپ نیت مت بتاؤ، نیت کا یہ معنی مت بتاؤ کہ آپ کے مقتدی شک و شبہات میں پڑ جائیں کہ میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس لیے میں تو اس بات کا التزام کرتا ہوں کہ بھائی جہاں بھی جاتا ہوں بتا دیتا ہوں کہ آپ تکبیر تحریمہ یعنی ہاتھوں کو اٹھانے ٹائم میں دل میں ارادہ بنا لیجئے کہ میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، بس ہو گیا، یہ اسی کا نام نیت ہے، اسی سے ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہے گا کسی کو کہ میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، چونکہ بس یہ آسان چیز ہے دل میں ارادہ کر لینا۔ گرچہ آپ جنازہ پڑھنے کے لیے چلے ہیں مگر اس نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ نے وضو کیا، آپ نے تیاری کی، کپڑے پہنے، آپ نے کاندھا دیا، سب کچھ کیا جنازہ ہی پڑھنے کے ارادے سے، مگر ان نیتوں کا یا ان ارادوں کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ہاتھ اٹھاتے وقت میں اس کا ارادہ نہ کر لیں۔ اب آپ نے کر لیا، نیت بن گئی۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی صلاۃ التسبیح میں بھی ہے کہ آپ جب ہاتھوں کو اٹھائیں تو ارادہ کر لیں کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، ارادہ کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد نیت باندھ کر کے آپ ثنا پڑھیں، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 15 کی تعداد پوری ہو جائے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ انہی تکبیر کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں۔ اب یہ 15 اور 10 25۔ اب اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں تو پھر اس میں بھی سبحان ربی العظیم جو تسبیح رکوع کی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر اس کو پڑھیں، تو 25 15 10 25، اور پھر رکوع میں 10 بار آپ نے پڑھا تو اب ہو گئی 35۔ پھر آپ رکوع سے سر اٹھائیے، کھڑے ہو جائیے، مکمل سیدھا کھڑے ہو کے پھر 10 مرتبہ پڑھیے اسی کو، تو اب ہو گئی 45۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح پڑھ کے 10 مرتبہ پڑھیں، اب ہو گئی 55۔ پھر اس کے بعد بیٹھیں تو 10 مرتبہ پڑھیں، اب ہو گئی 65۔ پھر اس کے بعد آپ جائیں دوسرا سجدہ کرنے کے لیے تو اس میں بھی سجدے کی تسبیح پڑھ کے 10 مرتبہ پڑھ لیں، تو اب ہو گئی 75۔ ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ کو باقی 3 رکعتیں کرنی ہیں، یعنی کھڑا ہونے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے سے پہلے آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہی ترتیب رہے گی۔ ایک رکعت میں 75 تسبیحیں بنتی ہیں اور کل 4 رکعتوں میں 300 تسبیحات بن جاتی ہیں۔ اس طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھیں تو پھر وہ فضیلتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالاً بتایا، تفصیل جس کی ہمارے سامنے نہیں آئی، ان تمام فضیلتوں سے آپ بہرہ ور ہوں گے، اور وہ تمام حسنات و برکات انشاءاللہ العزیز آپ کی جھولی میں آئے گی۔ نبی نے
بات یہ بتا دی لا نبی آبادی